अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ हुकूमत को तसल्ली मिलनी शुरू हो गई है। क्यू लीग की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं उसके मुताबिक क्यू लीग हुकूमत के साथ खड़ी होगी अदम एतमाद के मामले पर। चौधरी शाफी हुसैन जो रहनुमा हैं क्यू लीग के और फर्जंद हैं चौधरी शुजात हुसैन के, वो हमें बता रहे होंगे अब से कुछ देर बाद कि क्यू लीग की हतमी पॉलिसी क्या है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एम क्यू एम का रोल क्या है। हुकूमत को बहुत ज़रूरत है तमाम इत्तेहादियों के वोट्स की। एम क्यू एम किस तरफ खड़ी है, जो एम क्यू की तरफ से इशारे आ रहे हैं उनका एतमाद अपोजिशन पर कम है और हुकूमत पर ज़्यादा है। तो हुकूमत तसल्ली के दूसरे मदार में एम क्यू एम के हवाले से भी खुश नज़र आती है। एम क्यू एम का मौक़िफ़ क्या है, वसीम अख्तर साहब हमें बता रहे होंगे कि एम क्यू एम इस तमाम मुद्दे पर कहाँ पर खड़ी है। अकबर एस बाबर साहब बहुत तवील अरसे से फ़ॉरेन फंडिंग केस लड़ रहे हैं। हालिया जो रेवलेशंस हुई हैं, कुछ इंकशाफात हुए हैं, उनके पस मंज़र में हम उनसे पूछेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस इतने तवील अरसे से चल रहा है, नतीजा क्या निकलेगा। तो आगाज़ करते हैं चौधरी शाफी हुसैन से, जो रहनुमा है क्यू लीग के और फर्जंद है चौधरी शुजात हुसैन के। चौधरी शाफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत कैसी है? अभी उनकी सेहत ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह का, चौधरी शुजात साहब की काफ़ी सेहत जो है बेहतर है। वो मुश्किल टाइम था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो अब शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी बेहतर है। अल्लाह उनको तवील ज़िंदगी दे और उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करे। ये फरमाइएगा कि बहुत आमीन। सारी जमातें आपसे राब्ते में रहीं और अब कल से जो हमें इशारे मिल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद आपकी तमाम पार्टी के मेंबरान से, जो कलीदी मेंबरान हैं चौधरी साहब से, चौधरी परवेज़ लाई से और दूसरे तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, अब क्या आपने फ़ैसला कर लिया है कि हुकूमत के साथ ही खड़े होना है? वो जो पहले मुलाकातें होती रही हैं, वो सियासी मुलाकातें जो हैं वो थी, ताकि सियासत में तो आपको पता है कि दरवाज़े खुले रखने चाहिए। और कल के हवाले से बड़ी अच्छी मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, और जिसमें उन्होंने अपना जो रशिया का दौरा था उसके बारे में जो है शुजात साहब परवेज़ साहब को बताया। और इसके अलावा जो है महंगाई के ऊपर डिस्कशंस हुई। जो भी रिसेंटली जो ऑयल प्राइसेस जो है वो 10 रुपीज़ कम किए हैं, और इसका इफ़ेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा, आम आदमी के ऊपर भी आएगा। और बिजली के भी जो 5% डिक्रीज़ की है पर यूनिट, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। और मज़ीद जो है शुजात साहब ने और परवेज़ साहब लाई ने कहा कि मज़ीद जो है रिलीफ दिया जाए आम आदमी के लिए। तो इस सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई, प्लस पंजाब में मज़ीद इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने के ऊपर भी डिस्कशन हुई। इससे मुराद ये है कि आपकी तवील मुद्दत जो एसोसिएशन है वो कायम है, क्योंकि आप ये तमाम मंसूबों पर तभी बात करते हैं ना कि जब आपने आगे साल सवा साल चलना होता है। जिनका साथ आपने छोड़ना होता है उनके साथ आप जी बिल्कुल। महंगाई पर तो बात नहीं करते, इंडस्ट्रियल जोन्स पर बात तो नहीं करते, आप दूसरे मामलात पर बात नहीं करते। तो फिर इसका मतलब है कि फिर फैसला तो यही हुआ कि हुकूमत के साथ चलना है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम चाहते हैं कि सारों को जो है टाइम मिला है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जो है वो टाइम मिलना चाहिए। इनको मौका देना चाहिए मज़ीद चीज़ें बेहतर करने में। मीडिया में मुख्तलिफ लोग जो हैं पार्टीज़ के कह रहे हैं कि पहले कीमतें क्यों नहीं कम की। तो अब तो कर दी हैं कम, कोई इलेक्शनों से कोई 3 महीने पहले तो नहीं हुई, अभी तो टाइम है इलेक्शंस में। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मज़ीद भी जो है रिलीफ मिलेगा। और उसमें ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उनको पहले 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप फिर ऑपोजिशन की अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे? वो तो अपोजिशन वाले तो अब कह रहे हैं पिछले 2 दिन से कि ऑन रिकॉर्ड के हमें काफ लीग की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं अब पिछले 2 दिनों से
کہ ہم ان کے بغیر ہی عدم اعتماد کر لیں گے. تو اگر ان کو ضرورت ہوتی تو آپ ان کے ساتھ ہوتے کیا؟ نہیں، ہم نے تو ان کو کوئی کنفرم نہیں کیا تھا. تو ایک یہ بھی ایشو چل رہا کوئی تھا کہ ایسی کوئی آپ، بات. جی، ایک یہ بھی ایشو چل رہا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے بہت دلچسپی رکھتی ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ میں. وہ خواہش آپ کی ابھی برقرار ہے؟ اس کے اوپر وزیر اعظم سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ جو کل وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے اس کے اوپر تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن خواہش تو آپ کی موجود ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ آپ کے پاس آنی چاہیے. نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ایسی کوئی. نون لیگ کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ مانگی، اگر حکومت مرکز میں تبدیل ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے اسپیکر کا عہدہ مانگا، اور پنجاب کے اندر چیف منسٹرشپ کے علاوہ پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی مانگی. کیا یہ درست ہے کہ اتنی تفصیل میں آپ بات کر رہے تھے نون لیگ کے ساتھ؟ اس میں یہ ہے کہ جو کل بھی بیان آیا تھا چودھری شہزاد صاحب کا، کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کی یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوئے گا. اور دوسرا آپ جو پوچھ رہے ہیں تو وہ میڈیا کو آلریڈی پتہ ہے کہ 3 لیڈران کے درمیان میں بات ہوئی تھی، تو باقی جو ہے سارے سائڈ پہ چلے گئے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے میں نے اپنے جو ہے کانوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں سنا، اس لیے کہ ان کی اس ٹائم علیحدہ میٹنگ ہوئی تھی. اور اب آپ، باقی جی چودھری جی شجاع صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے 3 سوال کیے تھے شہباز شریف صاحب سے، اور ان 3 سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا. اور وہ ابھی تک نہیں ملا؟ جب ہمارا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک بھی نہیں ملا؟ نہیں، ابھی تک ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، ہم سوالوں کی نوعیت میں نہیں جاتے ہیں، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو کیا واقعتاً آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر موجودہ حکومت کے پی کے جو انتخابات ہیں لوکل باڈیز کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ موجودہ جماعت کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر واقعتاً آنے والے انتخابات میں الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی حکومت جس نے اپنے لیے مشکلات بڑی کھڑی کیے ہوں وہ اتحادیوں کے لیے بھی مشکل کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ کنسیڈریشن ہے آپ کے ذہن میں؟ ابھی جو ہے کیونکہ ٹائم ہے ابھی الیکشنز میں، تو اس سے پہلے جو ہے امید ہے کہ عوام کے لیے چیزیں جو ہے مزید بہتر ہوں گی. اور پنجاب میں جو ہے وہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہونے لوکل باڈیز کے الیکشن، وہ جو ہے ریجن وائز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں معاملات کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پنجاب تو بیٹل گراؤنڈ ہے، آپ خود پنجاب کے ایک بہت نمایاں سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور مجھے پتا چلا کہ آپ خود بھی ابھی الیکشن لڑیں گے چھوٹی سیٹ پہ یا بڑی سیٹ پہ. کیا آپ کا پلان ہے ویسے؟ چھوٹی سیٹ پر یا بڑی سیٹ پر تو ٹائم آنے پر پتہ لگ جائے گا، مگر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آن گراؤنڈ پالیٹکس میں اور عوام کے بیچ میں جو ہے میں 2004 سے لگا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ پلان انشاءاللہ ہے میرا اگلے جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا. تو پورا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ ہلکے بھی ظاہر مارک کیے ہوں گے آپ نے؟ جی کافی، میں جس طرح بتایا 2004 سے لگا ہوا ہوں، یونین کونسل وائز بھی، اور لوگوں کی فوتگیوں پر جاننا، ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور جو اراؤنڈ آن گراؤنڈ مسئلے ہیں عوام کے وہ بھی آن گراؤنڈ جا کے جو ہے وہ میں کافی سالوں سے جو ہے وہ دیکھتا رہا ہوں. تو پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں اگلے 6 سے 8 ماہ میں حکومت ایسے اقدامات کر سکتی ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حق میں لوگوں کا موڈ بدل جائے؟ آپ واقعتاً، کیونکہ آپ پریکٹیکل سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اتحادی ہونے کی یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، کیا جو 3.25 سال میں نہ ہو پایا 6-8 مہینے میں ہو پائے گا؟ جی امید رکھنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ باقیوں کو جو ہے کتنے کتنے سال مل چکے ہیں، 15 15 20 20 25 25 سال مل چکے ہیں.
تو ہمیں جو ہے یہ اگلے سال جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور جو ہے عوام کو مزید ریلیف ملے گا، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ گئی ہوئی ہیں، جس طرح آج چودھری فواد صاحب کی اور پرویز علیہ صاحب کی بھی آج بات ہوئی ریگارڈنگ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو آرگنائزیشن ہے میڈیا کی ان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کلوزز وغیرہ جو انہوں نے شامل کرنے ہیں یا جو وہ قانون سمجھتے ہیں کہ لایا جائے وہ لے کے آیا جائے، اس لیے کہ غلط تاثر جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ میڈیا کا منہ بند کرنا چاہ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک پالیسی آ جائے گی تو ساروں کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک کوئی خبر چلتی ہے، وہ خبر 100% کنفرم نہیں ہوتی اور وہ چل جاتی ہے اور بعد میں 2 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی، اور اوپر سے سوشل میڈیا میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کو جو ہے اپلوڈ کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ایک قانون کا آ جانا تو سب کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ اب تو آپ ان سے ستارے بھی مانگیں گے تو آپ کو دے دیں گے، اب تو آپ کی پوزیشن ایسی ہے، قانون میں تھوڑی سی تبدیلی تو چھوٹی سی بات ہے، وہ تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دے دیں گے۔ نہیں، ہم تو یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو ہے کنسرن جو میڈیا پرسنز ہیں وہ خود بتا دیں کہ کیا تبدیلی لائی جائے قانون میں۔ یہ ویسے بحث جو ہے نا شافع صاحب وہ قانون لانے سے پہلے کی جاتی ہے، قانون لانے کے بعد نہیں، لیکن بالکل آخر میں سیاسی سوال۔ نہیں، پہلے کافی اس پر ڈسکشنز ہو چکی ہیں، اس آرڈیننس پہ کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر آلریڈی، جو آرڈیننس لے کے اس پہ نہیں بہرحال۔ اور مطلب کہ میں سمجھتا ہوں ساروں کو ایک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نیگیٹو جو ہے نا نیگیٹو مائنڈ وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کافی پیدا ہو گیا ہوا ہے، تو جو چیزیں پازیٹیو ہیں کچھ چیزیں پازیٹیو طریقے سے بھی چلنی چاہیے، اور جو ہے صلاح مشورے سے جو ہے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ بالکل آخر میں آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ حکومت کیا اپوزیشن جو ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد اتحادیوں کی مدد کے بغیر کامیاب کروا سکتی ہے یا نہیں؟ گراؤنڈ اسسمنٹ پنجاب سے اگر آپ ہمیں بتائیں تو۔ اپوزیشن والے خود کہہ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے آن ریکارڈ میڈیا میں آ کے نام لے کے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں کافلی کے بغیر بھی ہم عدم اعتماد لے آئیں گے۔ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دیوانے کا خواب ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر پرسنلی آپ میرا اگر انالیسس پوچھیں پرسنلی میرے مائنڈ سیٹ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ نہیں ہوئے گا۔ شاوے صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی میرا اپنا پرسنل ویو ہے۔ دیٹس فائن، بہت شکریہ آپ کا۔